رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، عموماً آپ نے اپنے شہروں کے اندر بلند و بالا عمارتوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ بلند و بالا ایسی چیزوں کی، ایسی اشیاء کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ عموماً یہ چیز شہروں میں نظر نہیں آتی، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے جنگلوں یا صحرا کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انسان اگر ذرا سا غور کرے تو سمجھے کہ اس کی پوری ہستی اللہ کی رحمتوں سے بنی ہوئی ہے۔ لیکن اکثر انسان ان نعمتوں کو معمولی سمجھ کر بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی تھی۔ اگر میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل دوں تو کبھی کبھی ایسے بھی لوگ روتے ہوئے ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں والد کے گزر جانے کے بعد، یا والدہ کے گزر جانے کے بعد، یا اپنے کسی عزیز کے گزر جانے کے بعد کہ یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی تھا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی قیمتی تھی۔ اللہ کی نعمتیں صرف ہمارے وجود تک محدود نہیں، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہر چیز میں اللہ پاک کی نعمتیں جلوہ گر ہیں۔ نیلے آسمان میں، سرسبز درختوں میں، چہچہاتے پرندوں میں، تو بہتے دریاؤں میں، ہر شے اپنے رب کی تعریف کرتی ہے، ہر ذرہ اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ یہی شعور بندے کے ایمان کو پختہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نعمت خود بخود نہیں ملتی، بلکہ ایک رحیم خالق کے ارادے سے ملتی ہے۔ اور جب انسان ان نعمتوں پر غور کرتا ہے تو اس کی نظر آخر کار ایک عظیم نشانی پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور وہ عظیم نشانی کیا ہے؟ پہاڑ، جو زمین کے لیے ستون ہیں، استقامت کی علامت ہیں، اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتیں صرف نرمی اور راحت ہی میں نہیں بلکہ مضبوطی اور برداشت میں بھی پوشیدہ ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پہاڑ کے بارے میں۔ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ پہاڑ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس رب نے انہیں قائم رکھا وہی ہماری زندگیوں کو بھی مضبوطی اور توازن عطا کرتا ہے۔ انسان کا پہاڑوں سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی داستانوں میں پہاڑوں کا ذکر ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ نے اپنی لغزش کی توبہ کی اور اللہ پاک نے آپ کی جب توبہ قبول فرمائی تو وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ ایک پہاڑ تھا جسے ہم جبل رحمت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی اس پہاڑ سے فیضیاب ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنی اپنی دعائیں کر کے اللہ پاک کی بارگاہ سے برکتیں پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے جب کشتی بنائی اور پھر اپنے ساتھ والوں کو اس میں سوار کیا، جب طوفان نوح واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کئی دنوں تک پانی پر تیرتی رہی اور آخر کار ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ وہ بھی ایک پہاڑ تھا جسے ہم جودی پہاڑ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا حکم پایا، آپ نے اپنے گھر والوں کو مکہ مکرمہ کی وادیوں میں چھوڑا۔ وہاں بھی ایک پہاڑ کا ذکر ملتا ہے جس پر حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ لگائی تھی
اور آج بھی حاجی ان پہاڑوں پر دوڑ لگاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کے ایک اور جلیل القدر نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور جہاں اللہ پاک سے کلام کرنے کا آپ کو شرف ملا تھا وہ بھی کوئی اور مقام نہیں بلکہ ایک پہاڑ ہی تھا، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلام عطا فرمایا۔ اس کتاب کو ہم کہتے ہیں توریت شریف، اور وہ پہاڑ جسے ہم کوہ طور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اب ہم ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے جو ہوئی وہ بھی ایک پہاڑ پر ہوئی، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب کا پیغام لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی پہلی آیات آپ نے سنائی اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مقام تھا غار حرا اور پہاڑ جس کو ہم کہتے ہیں جبل نور۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو مدینہ منورہ میں واقع ہے، جسے ہم احد پہاڑ کہتے ہیں، کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے کاش کہ پیارے آقا علیہ السلام کا اس طرح کا فرمان ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کے محبوب ہم سے بھی یہ ارشاد فرما دیں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ پہاڑوں کے بارے میں مزید معلومات کی طرف بڑھتے ہیں۔ قدرت کی عظیم الشان نشانی صدیوں سے کھڑے پہاڑ یہ صرف پتھر نہیں، کوئی چٹان یا مٹی کا ڈھیر نہیں، اس زمین کے رازوں کا قبرستان ہے۔ جس طرح انسانوں کو دفن کرنے کے لیے قبرستان بنائے جاتے ہیں، اسی طرح صدیوں سے پہاڑ یہ زمین پر کھڑے ہیں اور زمین پر ہونے والے واقعات زمین کے رازوں کا یہ قبرستان ہے، قدیم وقت کی یادگار ہیں، اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہیں جن کی مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ نبیوں کی تبلیغ پر گواہ ہیں، انہوں نے انبیاء کی زیارت کی۔ اللہ پاک نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، اور جب زمین ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے زمین نے ہلنا جلنا بند کر دیا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، یقین جانیں کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے نا تو زمین ٹھہری نہ ہوتی، ہمارا اس پر زندگی گزارنا بڑا دشوار ہوتا۔ پہاڑوں نے زمین کو باندھا ہوا ہے اور ان پہاڑوں کی بدولت ہم زمین پر سلامتی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں۔ جانکاروں کے حساب سے زمین کے تختے جب آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک تختہ اوپر کی اور آ جاتا ہے، اس طرح زمین میں ابھار آ جاتا ہے اور یہی ابھار پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ پہاڑ اپنے اندر کئی عجائبات لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کی دنیا ہماری دنیا سے تھوڑی الگ ہے۔ پہاڑوں کا موسم بہت غیر متوقع ہے، اچانک یہاں کبھی بھی بارش برس جاتی ہے، یکایک برف باری ہو جاتی ہے، تو کبھی بھی دھوپ نکل آتی ہے۔ یہاں کا جو موسم ہوتا ہے منٹوں میں بدل جاتا ہے، اور منٹوں میں بدلتے موسم پہاڑ کی فضا کو زمین سے جدا کرتے ہیں۔ پہاڑ پر ہوائیں جا کر ہمارے انوائرمنٹ کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ پہاڑ کافی اونچے ہوتے ہیں، سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی سمندری سطح سے تقریباً 29,032 فٹ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچا ایک پہاڑ موجود ہے جسے ماؤنٹ مونا کیا کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر کے اندر موجود ہے، اور سمندر کے اندر سے اگر اس کی بنیاد سے لے کر اس کی چوٹی تک اس کو ناپا جائے تو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 33,500 فٹ ہے، اور یہ ایک آتش فشاں یعنی وولکینک ماؤنٹین ہے۔ آتش فشاں
पहाड़ वो होता है जिससे आग निकलती है। और दुनिया भर में वोल्केनिक माउंटेन्स तकरीबन 1500 की तादाद बताई जाती है। ये दो तरह के होते हैं, कुछ पुरसुकून होते हैं और कुछ एक्टिव होते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो पहाड़ों की जो सबसे बुलंद चोटी होती है जिसे हम कहते हैं डेथ जोन। साइंसदानों के हिसाब से इंसान जो आसानी के साथ ऑक्सीजन ले सकता है उसकी बुलंदी 26,000 फीट की बताई गई, और 26,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है कि इंसान वहां पर सांस ही नहीं ले पाएगा तो जिंदा भी नहीं बच सकता। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 14 पहाड़ ऐसे हैं कि जिनमें डेथ जोन है, यानी इतनी ऊंचाई है कि जिस पे इंसान जिंदा नहीं बच सकेगा। जानवरों की अगर हम बात करें जो पहाड़ों पर मौजूद होते हैं, आपने बकरियों को भी पहाड़ों के ऊपर चढ़ता हुआ देखा होगा। इनके पांव इस तरह से होते हैं कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ने उतरने में आसानी होती है। इसी तरह 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 की जड़ी बूटियां पहाड़ों पर होती हैं, और पहाड़ों से निकला हुआ पानी ये इंसान के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपका कभी किसी हिल स्टेशन जाना हो जो पहाड़ों से होता हुआ पानी नीचे की तरफ आता है जिसे आबशार कहते हैं, अगर आपको वो साफ सुथरा नजर आए तो जरूर आप उसको पीजिए। इंशा अल्लाह तबारक व तआला इसके फवाइद आपको मिल सकते हैं। क्या आपको पता है कि जमीन का तकरीबन 22% हिस्सा पहाड़ों ने घेरा हुआ है, और पहाड़ों को कई मजहबों में मुकद्दस भी माना जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी सफा और मरवा को अपनी निशानी करार दिया। कोहे काफ नाम का एक पहाड़ ये बड़ा मशहूर है। इसका जिक्र आपने कहानियों में सुना होगा, और खास तौर पर परियों की कहानियों में, कि कोहे काफ ये एक ऐसा पहाड़ है कि जहां पर परियां आबाद रहती हैं। कोहे काफ को लेकर जो बातें बयान की जाती हैं वो सिर्फ कहानियों के अलावा हकीकत में कुछ नहीं है। हर पहाड़ अपने अंदर एक खुसूसियत लिए हुए है, और पहाड़ के फवाइद की अगर हम बात करें तो पहाड़ हमें साफ व शफाफ पानी देते हैं। पहाड़ के पानी में काफी सारे ताकत बख्श अज्जा होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और पहाड़ हमारी जमीन को एक नई शक्ल भी देते हैं। ये भी याद रखिएगा कि हर पहाड़ जमीन के तख्तों के टकराने से नहीं बनता, बल्कि कुछ पहाड़ जमीन के नीचे मौजूद लावे से बनते हैं। ये एक ऐसी आग जमीन के अंदर होती है जो जोश मारती हुई जमीन के ऊपर की तरफ आती है और जमीन को फाड़ कर निकल जाती है। उसके ठंडा हो जाने के बाद वो लावा पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और यूं एक आतिशफिशां पहाड़ का जन्म होता है। FGN चैनल के नाजरीन, दुनिया का बहुत सारा साफ पानी पहाड़ों से ही आता है। हम अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की अगर बात करें तो खास बर्फबारी के लिए कश्मीर का नाम हमारे सामने आएगा, या हिमाचल का नाम हमारे सामने आएगा। ये वो पहाड़ हैं कि जो अपने ऊपर बर्फ की चादर ओढ़े हुए होते हैं। फिर मौसम बहार में आहिस्ता आहिस्ता जब बर्फ पिघलने लगती है और नदियों की सूरत में वो हमें पानी मुयस्सर आता है। मजीद अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बारे में हम बात करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर एक पहाड़ तो कहीं पर दो पहाड़, और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पहाड़ी सिलसिला कायम फरमाया है, जिसे पहाड़ी क़ितार भी कहते हैं, पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं, या माउंटेन रेंज भी हम कहते हैं। एंडीज दुनिया का सबसे तवील जमीनी पहाड़ी सिलसिला है, जो साउथ अमेरिका के वेस्ट के किनारे की तरफ तकरीबन 4,300 मील यानी 7,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब आप गौर करें कि एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला कि जिसका पूरा चक्कर लगाने के लिए हमें 7,000 किलोमीटर तक सफर करना पड़ेगा। ये सिर्फ साउथ अमेरिका के अंदर ही नहीं है, बल्कि ये सिलसिला तकरीबन 7 ममालिक से होकर गुजरता है।
یہ سب سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہاڑ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ پاک کی اس نعمت کے ذریعے ہمیں مزید کتنی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں کہ ہمیں صاف اور شفاف پانی نصیب ہو رہا ہے، منرلز ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، جڑی بوٹیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ اور ان پہاڑوں کا بھی ہم نے ذکر سنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ کچھ پہاڑ وہ ہیں کہ جو نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں وہاں پر قبول ہوئی۔ اے کاش کہ ان مقدس پہاڑوں پر جانا ہمیں بھی نصیب ہو اور ہمیں بھی وہاں دعائیں کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور نعمت پر چرچا کرنے کے لیے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے، FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھاتے رہیے۔ ہمارا ایپیسوڈ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنے، اس کی قدرت کا خوب چرچا کرنے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان